پیارے دوستو، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس قدر مسلح دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار کے اندر غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچم والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ اس روئے زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی الحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں کو یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں سے عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کی نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عالم بردار نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے امامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطن دنیا کو بھی فتح کر لیں گے۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالیں گے، تمام چیزوں کو واپس لے آئیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 فقیر من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازے کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کے مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔
پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطم دنیا کو فتح کر لیں گے تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا تو مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔